مختصر انداز میں چند ایک جمعے کی سنتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمعے میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس انداز میں آپ اور میں جمعے کے لیے آئیں جس انداز میں حضور آیا کرتے تھے، تو پھر ہمیں وہ فضیلت ملے گی جو فضیلت جمعے کے متعلق حضور نے فرمائی ہے۔ اگر ہم جمعے میں حاضری اس طریقے سے نہیں دیتے ہیں جس طریقے سے حضور دیا کرتے تھے یا حضور پسند کیا کرتے تھے، تو پھر وہ فضیلتیں اور وہ ثواب جمعے کا ہم اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اٹینڈنس اور حاضری تو کسی حد تک آپ کی فرض کی لگ جائے گی، لیکن جمعے کی جو ایک نمایاں فضائل اور ثواب اور اجر ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو چند ایک فضیلتیں ہیں، سنتیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، اور پھر اللہ کی توفیق سے کوشش فرمانی ہے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے جمعے والا دن نماز کی حاضری کو جو ہے وہ اسی ترتیب سے رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں 114 صورتوں میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جو 3 نمازوں کے نام پر ہیں۔ قرآن پاک میں سے 3 صورتیں 3 نمازوں کے نام پر ہیں۔ عصر کی نماز کے نام پہ سورۃ العصر، فجر کی نماز کے نام پہ سورۃ الفجر، اور جمعے کی نماز کے نام پہ سورۃ الجمعہ۔ تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کرتا، لیکن سورۃ جمعہ کے اندر 2 رکوع ہیں، اور ان دونوں رکوعوں میں سے پہلا رکوع بڑا ہے، دوسرا رکوع چھوٹا ہے۔ پہلے رکوع میں جمعے کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور دوسرا سارے کا سارا رکوع جمعے کے مسائل، فضائل، حال احوال، سنتیں، آداب اور اس کی حوالے سے بیان موجود ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جسٹ آپ کی اصلاح اور آپ کی سمجھنے والی جو چیزیں ہیں وہ آج کے جمعے کے ٹاپک کے حوالے سے یہ کہ جمعے والے دن جمعے کی حاضری کے لیے ہمیں یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سنت ہے جمعے والے دن غسل کرنا۔ غسل کرنا جمعے والے دن سنت، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری یا عذر شرعی کی وجہ سے، یا کوئی مجبوری نہیں بھی کبھی کبھار آپ کا غسل رہ جاتا ہے، تو آپ نے کوئی فرض نہیں چھوڑا ہے، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے آپ کا جمعہ رہ گیا ہے، لیکن ایک سنت عمل آپ ترک کر رہے ہیں، تو غسل کرنا یہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، یا اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آفس میں جاتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے جمعے کے غسل کی نیت سے غسل کر لیتا ہے، تو ان میں سے کون سے موقع پر جمعے کا غسل مسنون ہے؟ تو آپ یاد رکھیے جمعے سے پہلے صبح، فجر ٹائم، کسی بھی وقت آپ جمعے کی نیت سے غسل کریں گے، وہ جمعے کا غسل ہوگا اور وہ غسل مسنون ہوگا، اور اس کا ثواب اور اجر آپ کے نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ آپ سنت ادا کرنے والے ہیں، یہ پہلے سنت کا لازمی کوشش کر۔ اسی ترتیب سے آپ جس ترتیب سے میں سنتے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب سے جب آپ آئیں گے نا، آخر میں آپ اللہ کے گھر میں پہنچیں گے، تو پھر انعام کیا ملے گا وہ آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اس انداز میں آئیں گے تو وہ ملے گا۔ آنے کے انداز میں کہیں کمی، خطا، تو پھر ادھر سے بھی اسی طرح فضیلت میں کمی جو ہے وہ ممکن ہے۔
تو پہلے نمبر پر غسل کرنا، دوسرے نمبر پر بہترین کپڑے پہننا، یہ ایک سنت ہے۔ جمعے والے دن بہترین کپڑے پہننا، نئے کپڑے ہوں یا پرانے کپڑے ہوں لیکن صاف ستھرے، وہ کپڑے جن کو آپ بہترین کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دو کپڑوں کا نام لباس نہیں ہے، شلوار اور قمیض، پینٹ اور شرٹ، اس کا نام لباس نہیں ہے۔ لباس کی ڈیفینیشن ہے جو انسان اپنے بدن پر پہنتا ہے اس کو لباس کہتے ہیں، چاہے وہ سر پر پہنے ٹوپی یا ماما کی صورت میں، چاہے وہ کپڑوں کے اوپر کوٹ اور ویسٹ کوٹ کی صورت میں پہنتا ہے، چاہے وہ شوز پہنتا ہے، ساکس پہنتا ہے، جو کچھ انسان بدن پر استعمال کرتا ہے اس کو لباس کہتے ہیں۔ اور سنت ہے جمعے والے دن کہ بہترین لباس ہو، نہ صرف شلوار کرتا، سر پر ٹوپی یا ماما ہو بہترین ہو، ویسٹ کوٹ ہو بہترین ہو، جو بھی آپ پہنیں وہ صاف ستھرا اور شاندار قسم کا ہو۔ نیت کیا ہو کہ جمعے والے دن بہترین کپڑے پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بندہ ایک روایت میں آتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما علی احدکم ام وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعہ، تم میں سے کسی پر کیا دشوار ہے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے، مجھے بتاؤ مشکل کیا ہے؟ یا رسول اللہ کس بات کی؟ آپ ہمیں سوالیہ انداز میں کس بات پر ابھار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی بندے کے لیے مشکل کیا ہے؟ یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا تم ایک جوڑا خاص جمعے کے لیے رکھ لو، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ جب جمعے والے دن حاضری دو تو وہ خاص جوڑا پہن کر حاضری دو۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا ہمیشہ معمور رہا ہے، جمعہ تو جمعہ رہا، جو تقوی اور پرہیزگاری کے مقام پر فیض ہوتے ہیں وہ تو ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ حضور نے تو جمعے کے لیے منفرد اور خاص جوڑے کی ترغیب دی۔ امام زین العابدین نے 5 وقتی نماز کے لیے الگ جوڑا رکھا ہوا تھا، اور جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ آپ لباس پہن لیتے اور اس کے علاوہ وہ لباس اتار دیتے اور اپنا کام کاج وہ نماز کے لیے وہ الگ رکھے ہوئے۔ تو آفس میں کام کرنا ہے، جاب ڈیوٹی پہ جانا ہے، ہم نے جوڑا رکھا ہوتا ہے نا، تو کیا رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم ایک خاص جوڑا نہیں رکھ سکتے؟ اور یاد رکھو وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ میں اپنی ظاہری وضاحت سے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ جتنا اہتمام کے ساتھ اللہ کے پاس آئیں گے اس سے زیادہ اللہ کو اپنا کریم پائیں گے، اس سے زیادہ اللہ کو اپنا رحیم اور مہربان پائیں گے۔ اور ملتا سائل کو اسی طرح ہے جس انداز میں سائل آتا ہے، جو جتنا اخلاص لے کر چاہت لے کر آتا ہے وہ اتنا ہی مائل بکرم اللہ کو پاتا ہے۔ تو دوسری سنت ہے کہ بہترین کپڑوں میں آپ تشریف لائیں۔ میں تو اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ لباس کے اندر سر ڈھانپنے والی چیز بھی ہے، اس کام کے لیے آپ مسجد کی ٹوپیوں پہ اکتفا نہ کیا کریں، وہ تو میلی کچیلی، وہ وضاحت میں شاندار نہیں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی تن کی صفائی ستھرائی اور لک، اچھی لک کے لیے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ان میں سے ایک کیپ بھی اگر آپ رکھ لیں نماز پڑھنے کے لیے خاص، وہ کیپ ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، سر پہ پہنی ہو تو آپ خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کو وہ اچھی لگتی ہے۔ مسجد کی ٹوپیاں میلی کچیلی، پلاسٹک کی بنی، ٹوٹی پھوٹی، ذرا تھوڑی دیر کے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ناجائز اور گناہ کا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہتر صورت ہے اس کا، 1 منٹ کے لیے آپ یہ ٹوپی پہن کے کسی دوستوں کی یا دنیاوی اچھی تقریب میں جائیں، کیا آپ کو اس کو لائک کریں گے؟ آپ کو پسند آئے گا؟ تو معذرت کے ساتھ وہ لباس جو مخلوق کے سامنے پہن کر جاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، خالق تو پسند کرتا ہے، اس سے یہ لباس تم پہن کے کیوں آتے ہو؟ وہ لباس پہنو جو تمہیں اچھا لگتا ہے،
جب تم اچھے لباس میں آؤ گے، تمہارے بدن پر اچھا لباس ہوگا، اچھی ستھرائی میں آؤ گے، تو جب رب کے پاس سے واپس جا رہے ہوگے تمہارا باطن صاف ستھرا ہو چکا ہوگا۔ جس زہر اچھا کر کے آؤ، اللہ تمہارا باطن اچھا کر کے بھیجے گا واپس۔ تیسری سنت اپنا جو جمعے والے دن آپ نے کوشش غسل، پھر بہترین لباس پہن لیا، اب اس کے ساتھ تیسرے نمبر خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے، خصوصاً جمعے والے دن۔ آپ اندازہ لگائیں میرے حضور کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، آپ خوشبو لگانے کے محتاج نہیں تھے، آپ کے جسم اقدس سے نکلنے والا پسینہ وہ عطر بنتا تھا، اور آپ کے بدن مبارک سے ٹکرانے والی ہوا اس سے خوشبوئیں آتی تھی، گلی سے گزرنے والے زمین پر رکھی جانے والا پاؤں اس مٹی سے خوشبوئیں آتی تھی۔ آپ کو نہیں، لیکن آپ خوشبو لگاتے تھے، امت کے لیے سنت بنے، امت کے لیے اس میں اجر ہو، آپ خوشبو لگائیں۔ فزیکل میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آپ کی میموری زیادہ ہوتی ہے خوشبو لگانے سے۔ نفسیاتی طور پر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں خوشبو اچھی ہو تو اس سے آپ کے نفسیات پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن کیوں نہ اس کا دنیاوی اور اخروی فائدے ہوں جو میرے حضور کام کر کے گئے ہیں۔ حضور خوشبو لگایا کرتے تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے پاس خوشبو نہ ہو جمعے والے دن لگانے کے لیے تو وہ دوسرے سے مت مانگے، وہ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ خوشبو خود لے سکے، غسل کرتے وقت وہ خوشبو کی نیت کر لے تو غسل جمعہ میں اللہ خوشبو لگانے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو تیسری چیز یہ خوشبو کا بھی ہے۔ اللہ آپ بلکہ فرمایا کرتے تھے، ایک حدیث ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک منکوحہ خواتین ازواج مطہرات، دوسری خوشبو، اور تیسری جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک خوشبو، منکوحہ خواتین اور نماز، یہ مجھے بڑی محبوب ہیں۔ چوتھی سنت آپ غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو جو میسر ہے وہ لگائی، اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیدل تشریف لاؤ، جمعے والے دن مسجد میں پیدل تشریف لاؤ، سواری پہ بھی آ سکتے ہیں، آپ کا سفر بہت دور ہے سواری پہ تشریف لاتے ہیں، یا بیمار ہیں مریض ہیں سواری پہ تشریف لائیں، یا وعظ سے خطبے سے محروم ہونے کا آپ کو خدشہ ہے تو آپ سواری پہ تشریف لائیں، لیکن پیدل تشریف لائیں تو اس کا اجر اور فضیلت کچھ الگ ہی ہے اور کچھ زیادہ ہی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اندازہ لگائیں کہ پیدل تشریف لانے کا ثواب اور اس کی فضیلت کو حضور نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ پیدل آنا اور اس کے ساتھ ایک اور سنت ایڈ کر لیں، پھر دونوں سنتوں کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو اکٹھی سناؤں گا۔ وہ سنت ہے جب آپ غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پیدل تشریف لائے، کتنی ہوگی؟ 4۔ 5ویں نمبر پر کوشش فرمائیں، سنت ہے، حدیث میں حکم ہے، جب آپ مسجد میں آئیں تو زیادہ سے زیادہ اس جگہ پر بیٹھیں جو امام کے قریب ہے، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، امام کے یعنی ممبر پر امام بیٹھا ہوتا ہے مصلی، اس کے قریب بیٹھنے کی۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ تبھی ہی ہو سکتا ہے جب آپ پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو آپ کو امام کے قریب جگہ نہیں ملتی ہے، تو پھر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ حاصل نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور حدیثوں میں فضیلت بھی سماعت کرتے رہتے ہیں کہ پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، سنتے رہتے ہیں نا۔ اصل میں اس میں لاجک یہ ہے اور فلسفہ یہ ہے کہ جب
مسجد میں نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک اللہ کی خاص رحمت اس مسجد پر نازل ہوتی ہے یا اس جگہ پر نازل ہوتی ہے جہاں وہ جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے. جو رحمت خاص اس سے پہلے بھی نازل نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کے بعد بھی نازل نہیں ہوتی، وہ صرف نماز کے قیام کے وقت نازل ہوتی ہے اور اس جگہ پر نازل ہوتی ہے جہاں جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے. لیکن وہ ساری جگہ پہ نازل نہیں ہوتی، وہ ایک خاص جگہ پر نازل ہوتی ہے، پھر اس سے وہ آگے پھیلتی ہے. وہ خاص جگہ کون سی ہے؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت خاص اترتی ہے. وہ جگہ ہوتی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے. وہ رحمت خاص اس محل اور مقام پر نازل ہوتی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے. پھر امام سے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور موو ہوتی ہے پیچھے مقتدیوں، پہلی صف میں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. جو جتنا امام کے زیادہ قریب یعنی پہلی صف میں ہوگا اتنا رحمت خاص جو نازل ہوتی ہے اس سے اپنی جھولیاں بھرے گا اور اس کے حصار میں آئے گا اور اس کی چھاؤں میں آئے گا. اس سے آپ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیا کریں. اب آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں، پیدل آنا مسجد کی طرف جمعے والے دن اور مسجد میں آ کے امام کے قریب بیٹھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، چاروں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا، اب دیکھنا کس ترتیب میں حضور لے کر آ رہے ہیں، من غسل یوم الجمعہ، تم میں سے جس شخص نے، لوگوں دیکھو، جمعے والے دن غسل کیا، وبکرا اور پہلے آیا، ومشا ولم یرکب اور پیدل چل کر آیا، سوار نہیں آیا. غسل کیا، پہلے آیا جتنا ہو سکے اور پیدل چل کر آیا، سوار نہیں آیا. اللہ اکبر. واستمع اور اس نے غور سے سنا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک سنت ہے جو چھٹے نمبر پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر آپ توجہ سے سننا، چاہے پہلے 2 خطبے ہوں چاہے وہ تقریر ہو، توجہ سے سننا یہ فرض اور یہ واجب ہے، سنت بھی ہے اور لازم ہے. خاموش رہنا. تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں. جب دوسری اذان ہو جائے اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے تو واجب ہے ہم میں سے ہر ایک پر، جب خطبہ شروع ہو جائے پہلا دوسری اذان کے بعد، نماز کے فارغ ہونے تک آپ میں سے کسی شخص پر بولنا حرام ہے اور واجب ہے خاموش رہنا. یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی بول رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا، آپ نے اس کو کہا چپ کر، ایسا نہ کر، تو آپ نے غلط کیا ہے. اس حد تک پابندی کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسری اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، نماز شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز میں ہیں، پہلے 2 خطبے بھی 2 رکعتوں کے برابر ہیں. جو زور کی 4 رکعتیں ہیں ان میں 2 رکعتیں 2 خطبے اور 2 رکعتیں آپ امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں باجماعت. تو جب خطبہ شروع ہو جائے آپ سمجھے میں نماز میں ہوں. جو کام نماز میں کرنا منع ہے وہ خطبے کی سماعت کے دوران بھی منع ہے. تھوڑا اتنا ریلیکس کیا اسلام اور شرع نے. ہاں آپ بیٹھنا چاہیں تو جس انداز میں بیٹھ سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ 2 زانوں بیٹھیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حیات میں بیٹھیں، لیکن پابندی لگائی، کوشش کریں خطبے کے دوران کسی ایسی کیفیت اور شکل میں نہ بیٹھیں کہ آپ پر نیند کا غلبہ آ جائے. ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں. ایک حدیث میں باقاعدہ شیپ بتائی گئی کہ آپ یہ گھٹنے اٹھا کر اور ایسے کر کے نہ بیٹھیں، اس سے آپ کو نیند آ سکتی ہے، غفلت کا غلبہ آ سکتا ہے. کسی بھی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس شکل سے اجتناب کریں جس پر آپ پر سستی اور غفلت طاری ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ جب تم جمعے کے لیے تشریف لاؤ اور خاموشی سے بیٹھنا، جب خطبہ شروع ہو جائے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہ کسی کو چپ کرانی ہے اور نہ بولنا. ایون کہ اگر امام خطبے میں حضور کا نام لیتا ہے
हुजूर का नाम लेकर दरूद पढ़ना वाजिब है, लेकिन दौरान खुतबा जब हुजूर का नाम लिया जाए तो दरूद पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि ना पढ़ना वाजिब है और ख़ामोश रहना ज़रूरी है। दिल में आप कोई लफ्ज़ या ख्याल ला सकते हैं, लफ्ज़ की अदायगी ज़बान पर ना हो। किसी को जो है वो जिमाई आती है तो वो लाहौल वाला पढ़ता है, नहीं पढ़ना। खुतबे के दौरान छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, खुतबे के दौरान नहीं कहना है। पाबंदी है हर तरह के कलमा खैर की और कलमा शर कहने की पाबंदी है। आप समझें कि आप नमाज में हैं, बिल्कुल खामोशी से आप बैठना है यहाँ तक कि जमात का सलाम फिर जाए, तब आपने कोई बोलना है या कोई ज़रूरी है वो कलाम करना है। अब इन जो मैंने सुनते अर्ज़ की, इनकी फजीलत आप समात फरमाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु, कितनी बड़ी फजीलत है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने गुस्ल किया जुमे वाले दिन और फिर पहले आने की कोशिश की, पैदल आया, सवार नहीं आया, इमाम के करीब बैठा, गौर से सुना, कोई लग़्व बात नहीं की, यहाँ तक कि इमाम नमाज से फारिग हो गया और नमाज का सलाम फिर लिया। जो बंदा जुमे में इस अंदाज में हाजिर होता है, हुजूर ने फरमाया कान लहू बिकुल्ल खतवतिन अमलो सनतिन अजरो सियामिहा व क़ियामिहा। हुजूर फरमाते हैं घर से चलकर मस्जिद तक आते हुए उसके जितने कदम ज़मीन पर पड़े, उन सारे जो कदम ज़मीन पर पड़े हैं उन सारे कदमों में से एक कदम की कीमत अल्लाह के यहाँ कितनी है? फरमाया एक कदम की अहमियत और कदर और कीमत अल्लाह के नज़दीक 1 साल रोज़े रखने और 1 साल मुसलसल रात को क़याम करने का सवाब मिला जाता है। ये कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है कि जो फ़ज़ाइल में मोतबर हो, सही हदीस है। अमल थोड़ा अजर ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं, आप में से कितने दोस्त हैं गुस्ल किया, खुशबू लगाई, पैदल चल कर आए और एहतमाम के साथ आए, पहले आने की कोशिश की और इमाम के करीब बैठने की कोशिश की? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कदम, कितने कदम है घर से यहाँ तक आते हुए? जो सबसे करीब मस्जिद में सबसे करीब जगह से आया है उसके भी बहुत सारे कदम हो जाते हैं। और एक कदम, अल्लाह, एक कदम की कीमत सारा साल रोज़े रखता रहा, सारा साल रात को क़याम करता रहा, 12 महीने एक रात भी उसने क़याम नहीं छोड़ा और 12 महीने में एक दिन भी सिवाय हराम दिन जिनमें रोज़ा रखना हराम है उसने मुसलसल रोज़े रखे। एक तरफ ये सवाब है और एक तरफ उस कदम का सवाब है जो जुमे के लिए उठता है। अल्लाह फरमाता है 1 साल रोज़े और क़याम का सवाब एक कदम पर अता फरमाता है। कितनी बड़ी फजीलत। लेकिन ये फजीलत उसके लिए है जो इस अंदाज में आता है जो मैंने आपको बताया है। एक और सुन्नत है आखिरी पे, वो आप समात फरमाएं कि अल्लाह अकबर, जब आप जुमे के लिए तशरीफ़ लाएं तो आप मस्जिद में पहुंच गए हैं तो आप ये कोशिश फरमाएं कि मस्जिद में पहुंचकर मस्जिद के अंदर जुमे वाले दिन मजमे के आदाब में से एक अदब का ज़रूरी ख्याल करें, ताकि आपका एहतमाम के साथ मस्जिद में आना और फिर गफलत में आप उस अदब को इग्नोर कर देंगे तो बहुत बड़ी फजीलत और सवाब से मारूमी का खौफ है। और वो अदब क्या है जो मस्जिद का अदब भी है, मजमे के आदाब में से भी है, मजलिस के आदाब में से भी है कि जहाँ जगह मुयस्सर आ जाए वहाँ पर आप तशरीफ़ रखिए। लोगों को तकलीफ़ देते हुए आगे आने की कोशिश मत कीजिए, गर्दनें फलांगते हुए और शोल्डर और कंधों से हटाकर आगे आने की कोशिश आप मत फरमाइए। हाँ, एक सूरत हाल ऐसी है कि अगर ऐसा हो कि आगे जगह काफ़ी पड़ी है लेकिन लोग पीछे बैठे हैं तो ये शख्स किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर आगे उस खाली जगह में आ सकता है। लेकिन आपसे गुजारिश भी है, आप कोशिश फरमाया करें जहाँ भी कोई मजमा हो आप आगे बैठने, इमाम के करीब बैठने की कोशिश किया करें ताकि पीछे से आने वाले को
کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ ہو اور سارے افراد آسانی سے اپنی نشستوں پر وہ بیٹھ سکیں۔ لیکن یہ ادب جس کے بارے میں حضور نے خصوصی تعلیم دی ہے، لوگوں یاد رکھو، جب آپ جمعے والے دن مسجد میں جائیں، جہاں جگہ ملے میسر آئے وہاں تشریف رکھیں، گردنیں مت پھیلانگیں، کسی کو تکلیف مت ہو آپ کے گزرنے کی اور آگے جانے کی۔ اور اس حکم کی شدت کتنی ہے اور اس حکم پر عمل نہ کرنے کی اللہ رسول کے یہاں سختی کتنی ہے، آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں، اس سے آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے حضور سے حدیث سنی، حضور نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، جو شخص جمعے والے دن مسجد میں آیا، مجمع میں آیا اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا، تکلیف پہنچاتا ہوا آگے گیا، تو وہ آگے امام کے قریب نہیں گیا بلکہ وہ جہنم کے قریب ہو گیا ہے۔ اس کی شدت کا تھوڑا اندازہ لگائیں، پھر اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا جو جمعے والے دن مسجد میں آیا، مجمع میں آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا، لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا، دھکیلتا ہوا آگے گیا، تو وہ مت سمجھے کہ میں آگے بیٹھنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں، امام کے قریب بیٹھ کر زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ شخص مسجد میں جو اس انداز میں آیا ہے وہ مت سمجھے فضیلت کی طرف گیا ہے، ثواب کی طرف گیا ہے، مسجد کے اگلے حصے کی طرف گیا ہے، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے، پل جسرن، حدیث کے لفظ ہیں، پل کو عربی میں جسر کہتے ہیں، اس نے پل بنایا ہے جہنم کی طرف، وہ فضیلت والی جگہ کے قریب نہیں ہوا، جہنم کے قریب ہوا ہے۔ کام اور فعل جو ہے وہ کتنا معمولی سا ہے ہمیں لگتا ہے، لیکن اس پر وعید کتنی عظیم ہے اور شدت اور سختی کتنی فرمائی گئی ہے۔ اب اس آخری سنت کے بعد میں ایک نقطہ اسی حدیث پاک سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمارے کردار اور ہمارے کریکٹر اور ہمارے مزاجوں کا ہمیں اندازہ ہوگا اور اس کے کریکشن کرنے کی ہمیں جو ہے وہ موقع ملے گا۔ اندازہ لگائیے جو میں نے سنتے ہیں آپ کو بتائی ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے، یاد بھی ہو گئی ہوں گی۔ ان میں سے ایک سنت میں نے یہ بھی بتائی کہ امام کے قریب بیٹھنا یہ ایک سنت ہے، جمعے والے دن مجمع میں امام کے قریب بیٹھنا، جتنی بھی قریب جگہ مل جائے یہ سنت ہے۔ اور اس کا ثواب کتنا، حضور نے فرمایا جو قریب بیٹھا، غسل کیا، یہ کیا، ایک ایک قدم پر اللہ 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ شخص جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر، لوگوں کو دھکیل کر آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس کی کوئی نیت بری ہے؟ بتائیے۔ اس کے ذہن میں ایک سنت ہے، اس کے ذہن میں ایک فضیلت ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں امام کے قریب بیٹھوں گا، اگلی صف میں آؤں گا، جتنا زیادہ قریب والی صف میں زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے وہ گردنیں پھلانگ رہا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ہٹا رہا ہے، تکلیف دے کے آگے آ رہا ہے، بری نیت سے نہیں نہ آ رہا۔ ایک فضیلت حاصل کرنے کی توجہ، ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے، ایک ثواب والی، زیادہ ثواب والی جگہ پر پہنچنے کے لیے، ایک زیادہ اللہ کے اور اس کے رسول کی پسندیدہ مقام تک پہنچنے کے لیے غلط طریقے سے اگر آتا ہے، جس کو اللہ کے رسول جو ہے وہ ڈس لائک کرتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں، گردنیں مت پھلانگو، لوگوں کو دھکے نہ دو، ہٹاؤ مت، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ اس فضیلت والی جگہ پر آیا، ثواب والی جگہ پر آیا، اس محبوب اور پسندیدہ جگہ پر آیا، لیکن غلط طریقے سے آیا ہے، گردنیں پھلانگ کے آیا ہے،
تو کوئی مت سمجھے کہ یہ زیادہ فضیلت والی جگہ پر پہنچا، یہ تو جہنم کے قریب ہو گیا ہے۔ بہت بڑا میسج ہے، درس ہے اس شخص کے لیے جو نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن غلط طریقے سے، جو نیکی والا عمل کرنا چاہتا ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے، جو فضیلت والے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس طریقے سے اور اس میتھڈ سے وہ جا رہا ہے جو اللہ کو بھی ناپسند اور رسول کو بھی ناپسند ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے مزاج میں اس وقت نظر آتی ہے جب ہم جھوٹ موٹ کا احرام باندھ کر 2 چادریں، عمرے کا احرام نہیں ہوتا، جھوٹ موٹ کا احرام ہوتا ہے، ہم حرم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور نیت کیا ہوتی ہے؟ سین حرم میں جانا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، مطاف میں جو ہے وہ سعادت حاصل کرنی ہے، حتیم کعبہ کی جگہوں پر جانا ہے اور رکن یمانی اور خانہ کعبہ کی قربت کا لطف اٹھانا ہے۔ آپ بتاؤ اس کی نیت درست ہے نا؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، مطاف میں جانا، خانہ کعبہ کی قربت، حتیم درست ہے، لیکن جو یہ طریقہ یوز کر کے جا رہا ہے کیا وہ شرعی ہے؟ کیا وہ اللہ رسول کو پسند ہے؟ اللہ رسول کسی کو دھوکہ دینا، صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا لوگ اس کو جیسا سمجھیں وہ ویسا نہ ہو، لوگ اس کو جیسا سمجھیں وہ ویسا نہ ہو۔ انتظامیہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو 2 چادروں میں آ رہا ہے یہ حاجی صاحب عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہ حضرت صاحب عمرے کے احرام میں نہیں ہیں، یہ 2 چادریں دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ موٹ کی آئی ہیں۔ دھوکہ، جھوٹ موٹ، تو یہ اللہ رسول کا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ تو ناپسندیدہ طریقہ اپنا کر ایک پسندیدہ جگہ پر جانا، یہ حضور فرماتے ہیں ایسے تم جہنم کے قریب ہو گئے ہو۔ تو جو شخص اس انداز میں حجر اسود کے پاس جاتا ہے، مت سمجھے میں حجر اسود کے پاس گیا ہوں، وہ تو حجر اسود سے دور گیا ہے۔ اور میرے حضور نے جب حج فرمایا تھا، آخری حج اور پہلا حج، جب آپ حرم شریف میں تشریف لائے تو آپ ڈائریکٹ حجر اسود کے پاس آئے اور آپ نے بوسہ دیا۔ ڈائریکٹ بوسہ دینے کے بعد طواف شروع کر دیا۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب پہلی دفعہ آپ نے بوسہ دیا، رش کم تھا، لوگ کم تھے، آسانی سے بوسہ دیے۔ جب آپ نے 7 چکر مکمل کیے یا 7 چکر لگا رہے تھے تب رش زیادہ ہو چکا تھا، حالانکہ میرے کریم نبی کی ہستی وہ ہستی ہے۔ اگر آپ ارادہ فرماتے سارے لوگ اپنی آنکھیں بچھا دیتے، پلکوں کو نشاور کر دیتے، رستے صاف ہو جاتے، حجر اسود خود چل کر آ جاتا، لیکن میرے حضور نے بوسہ نہیں دیا، بوسہ نہیں دیا، استلام کیا ہے، استلام، اور امت کو بتایا ہے کہ میں آسانی سے بوسہ لے سکتا ہوں لیکن پھر بھی لوگوں کے حرج اور تکلیف کی وجہ سے بوسہ چھوڑ رہا ہوں، استلام کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جو شخص اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ جائے گا حجر اسود کا بوسہ لینے، دھکے دینے پڑیں گے۔ خانہ کعبہ جو ایک مسجد ہے اس کا تقدس پامال ہوگا۔ مسجد میں لڑنا چاہیے، دھکے دینے چاہیے، شور کرنا چاہیے، کوئی ایسی نامناسب ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، اور وہ مسجد جو خانہ کعبہ جیسی مسجد ہے، جو مسجد حرام ہے، جو مسجد حرمت والی ہے، قبلہ اول ہے، اتنی زیادہ فضیلت کی حامل جگہ ہے، وہاں پر دھکے، وہاں پر محرم اور غیر محرم کا اختلاط، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دھکے لگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان دھکوں کی وجہ سے نمازی گر جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ بدنظمی، بے ادبی، اور اس مسجد کے تقدس کو پامال کر کے حجر اسود تک پہنچا، کچھ نہیں ملا، جہنم کے قریب ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دیا، دور سے میری سنت سمجھ کر استلام کر لیا، اللہ اس کو ہونٹ حجر اسود پر لگانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اپنے مزاج تبدیل فرمائے۔ اصل حکم، اصل چیز حکم ہے۔ اگر آپ حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی فضیلت چھوڑ دیتے ہیں یہ ثواب زیادہ ہے، اور جو شخص حکم کے خلاف چلتا ہے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ فضیلت ہاتھ نہیں آتی ہے۔ بہت بڑی مثال ہے تاریخ میں اس بات کی، ساری دنیا آئی حضور کو دیکھنے کے لیے، اور جو دیکھتا گیا ایمان کی نظر میں
وہ مرتبہ پاتا گیا جو قیامت تک سارے ولی مل جائیں اس مرتبہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے، جو ایک ایمان کی نظر پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص کو ملا اور دنیا کہاں کہاں سے چلی اور حضور کے قدموں میں آ کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی اور صحابیت کا مقام بلند پایا۔ لیکن اسی دنیا میں ایک شخص ایسا بھی بستا تھا جو رہتا اسی دنیا میں تھا، آنکھ ترستی تھی زیارت کو، دل مچلتا تھا دید کو، لیکن چھوڑ دیا دید بھی اور چھوڑ دی زیارت بھی۔ لوگ اس کو اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کا بھی دل کرتا تھا چل کر جاؤں، صحابی بنوں، صحابی کا مرتبہ حاصل کروں، لیکن انہوں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا وہ شخص جس کے حج کے لیے آنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، حرمین کی حاضری دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں خدمت کے محتاج ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، یہ شخص ان کی خدمت میں لگا رہے، اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، ان کی خدمت ہی اس کو حج کے ادا کرنے کے مقام تک پہنچا دے گی۔ اس حکم کی فضیلت، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اویس کرنی نے حضور کی زیارت چھوڑ دی۔ ہم تو حجر اسود نہیں چھوڑتے نا، ہم تو ریاض الجنہ کی حاضری نہیں چھوڑتے، حکم ترک کر دیتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پر۔ اویس کرنی نے حضور کے حکم کو پہرا دیا، اس کی حفاظت کی، زیارت چھوڑ دی، صحابیت کے مرتبہ حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ میرے کریم نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، میرے ساری دنیا میرے قیامت تک حضور کو سلام بھیجتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عمر، علی، کرن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ ہماری دید کی تڑپ رکھتا ہے، اگر آپ ان کے پاس جائیں تو مجھ محمد کا سلام پہنچا دینا ہے۔ ساری دنیا حضور کو سلام بھیجتی ہے، میرے حضور اویس کرنی کو سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے حکم پر عمل کی۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔